یہ جو جوا کھیلتے ہو نا، جوا روایتوں میں آتا ہے جوا کھیلنے والوں کے ہاتھ قیامت کے دن سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے، سور کے خون میں۔ ہم لوگ آتے ہیں مصافحہ کرنے، کتنا تڑپتے ہو، چلو یار سید صاحب سے مصافحہ کر لو، مولانا صادق صاحب سے کر لو، مولانا فیضی صاحب سے کر لو، یہ لوگوں سے مصافحہ کر لو۔ میں کہتا ہوں جب ہم سے مصافحے کا اتنا شوق ہے، حالانکہ حضور کی نسبت ہمارے پاس ہے، حضور کے خون کی نسبت ہے، تو ہم سے مصافحے کا، ارے قیامت کے دن تو آل رسول نہیں خود رسول سامنے ہوں گے اور ان سے مصافحہ کرنے کا شرف ملے گا۔ لیکن جوا کھیلنے والوں، آج جو موبائل پہ 3 پتی گیم کھیلتے ہو، لوڈو کھیلتے ہو اور خدا جانے کیا کیا شیطانی حرکت کھیلتے ہو، جب یہ کھیلنے کی وجہ سے سور کے خون میں تمہارے ہاتھ رنگے ہوں گے تو بولو سور کا خون لے کر حضور سے مصافحہ کرنے کی طاقت ہوگی؟ کر سکو گے مصافحہ؟ امام حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو گے سور کا خون لے کر؟ مولا علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو گے؟ صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکو گے؟ کتنا پچھتاؤ گے، کتنا پچھتاؤ گے؟ وہاں پچھتانا کام نہیں آئے گا، اگر توبہ کر رہے تو یہاں کر لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہے، اگر میری نظریں کام کر رہی ہے، یہ پنکھا چل رہی ہے بہنیں، ان کو گرمی لگ رہی ہے، میری بہنیں سوچو جب جلسے کی گرمی کا یہ عالم ہے تو قبر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ آج تم جلسے کی گرمی برداشت نہیں کر پا رہی ہو، قبر کی گرمی کون کرتا؟ میں بھی نہیں برداشت کرتا۔ کاٹن کے کپڑے پہن رکھے، اندر سے پسینہ بہہ رہا ہے، پورا میں پسینے میں بھیگا ہوا، اور دل چاہتا ہے کہ جلد محفل ختم ہو تو کپڑے تبدیل کی جائے۔ سوچو بھائی، یہ جلسے میں لوگ محبت سے بیٹھے، پیار سے بیٹھے، پھول برسا رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، یہ گرمی جلسے کی برداشت، قبر کی گرمی کیا؟ قبر کی گرمی، اور وہاں کوئی کسی کی دادا گیری بھی نہیں چلے گی، کسی کی بابا گیری بھی نہیں چلے گی۔ بہت سارے نیک اور پرہیزگار دنیا میں کہلانے والے جن کے نام کے نعرے لگتے ہوں گے، ان کی لاشیں قبر میں سڑ رہی ہوں گی، اس لیے کہ دنیا میں نعرے لگنے کا کوئی مطلب نہیں، دنیا کی عزت ملنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ بھائیو یہ تلخ باتیں، پتہ نہیں کس کس کے جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے، کیا تیاری کی ہے قبر کے کیڑوں سے بچنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ قیامت کے دن کے لیے کیا بھیجا؟ وہاں کوئی ڈگری نہیں جائے گی، آپ خطیب تھے، آپ مفتی تھے، آپ عالم تھے، آپ ڈاکٹر تھے، آپ ٹیچر تھے، آپ انجینئر تھے، کچھ نہیں، وہاں ایک چیز دیکھی جائے گی، بس ایک ڈگری، اللہ کو راضی کیا یا نہیں راضی کیا۔ ورنہ قرآن کہتا ہے اللہ اکبر ذُق انک انت العزیز الکریم۔ علماء موجود ہے، یہ عزیز الکریم کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ذُق اور چکھی اللہ کا عذاب۔ دنیا میں بڑا عزتدار بنتا، بہت معزز تھا نا، بہت بڑا بنتا تھا نا، تو یہ چک اللہ کا عذاب۔ قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قبر کے لیے کیا تیاری کی؟ ہمیں ہوٹل پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، گیم کھیلنے کا ٹائم ہے، موبائل کے لیے ٹائم ہے، سب چیز کے لیے ٹائم ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ میری بہنوں سے پوچھو میری بہنیں کتنی نماز نہیں پڑھتی، کس کی کنیز ہے؟ سیدہ فاطمہ کی۔ سیدہ فاطمہ کیا تھی؟ پوری رات سجدے میں گزار، پوری رات سجدے میں گزار دیتی، اور جب صبح ہوتی تھی تو سر اٹھا کے کہتی تھی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنایا کہ تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ دل کھول کے سجدہ بھی نہ کر سکی۔ بتاؤ، سود کے دھندے کر رہے ہو، بینک سے لون لے رہے ہو، حرام قرضے اٹھا رہے ہو، اور پورے ہندوستان میں تو اس وقت ایک مہم چلی ہے، عورتوں کو قرضہ دو، مردوں کو قرضہ دو، ان کو قرض کے تلے دباؤ، اور دبا کر پھر ان کی عورتوں کا مس یوز کرو، غلط استعمال کرو۔ آپ کیا سمجھ رہی؟ بچت گٹ کی لعنت پورے ہندوستان میں پھیلائی جا رہی ہے، اور دھیرے دھیرے اس کے ذریعے سے سود میں تمہیں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں علماء کرام اس پر کیا رائے پیش کریں گے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں یہ قرض دے کر کے باضابطہ طور پہ تمہیں پھانس کر تمہاری عورتوں کا استحصال کرنے کا پلان بن رہا ہے۔ اللہ کے بندوں، محنت کرو، حلال کماؤ، حلال روزی کی طرف توجہ کرو، اور وقت نکالو نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ امام حسین نے جاتے جاتے جو آخری کام کیا وہ سجدہ کیا، سجدے کو کبھی مت چھوڑو۔ امام حسین نے بتا دیا میرا وہی ہے جو سجدہ کرنے والا ہے، جس کا سجدے سے تعلق نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، سدھریں، سنوریں، اپنی زندگی میں انقلاب